میرا نام صنم ہے اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے بڑے بہن بھائیوں کی شادی کے بعد اب میرے گھر میں میری شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ میری شادی ایسے گھر میں ہو رہی تھی جو بہت امیر تھے۔ گھر میں صرف میری ساس اور میرے سسر تھے اور نند کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ میرے گھر والوں کو اور مجھے بہت مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس گھر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں نے رضامندی دی تو میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے ہونے والے سسر کا نام اکمل تھا اور وہ ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ خیر، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ میرے والدین نے مجھے جہیز میں ہر چیز دی اور وہ بھی مہنگے سے مہنگی خرید کر دی تھی۔ شادی والے دن میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری سب سہیلیاں میری تعریف کر رہی تھی، مگر میں اپنی شادی پر اپنی ننند کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے ایک پرانا سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنے بھائی کی شادی کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہو، بس ویسے ہی آ گئی ہو۔ پھر یہ سب تو مجھے بعد میں پتہ چل ہی گیا تھا۔ مجھے سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ تو پنجابی نہیں ہیں اور یہ سب تو پنجاب میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں شادی کے بعد پنجاب سے کراچی چلی گئی تھی اور اب دوبارہ پنجاب آ گئی ہوں۔ چلو تم اپنا سامان کھول کر رکھو۔ میرا دل ابھی سے گھبرانے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایک ایک چیز بڑے پیار سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بحث کر کے بنوائی تھی کہ میں شادی کے بعد یہ سب پہنوں گی۔ لڑکی جہیز کے علاوہ بھی اپنا کچھ ضروری سامان بناتی ہے، اور میں نے امی سے 20 جوڑے بنوائے تھے۔ اس کے ساتھ جوتے اور چوڑیاں بھی لے کر آئی تھی، اور میری ساس نے میرے ساتھ آئے ہوئے جہیز کے بڑے بڑے بکسے دیکھ لیے، اور اب میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سارا سامان کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی میرے سامان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے میرے سارے خوبصورت جوڑے اٹھائے اور میری ننند کو دے دیے۔ میں ایک دن کی بنی دلہن کیسے ان سے جھگڑا کرتی؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے کپڑے لے کر انہیں کمرے سے نکال دوں، مگر مجبوری میں چپ بیٹھی رہی۔ پھر انہوں نے 2-4 چیزیں اور بھی اٹھا لی، یوں سمجھے کہ دودھ کے اوپر سے ملائی ہٹا لی گئی ہو۔ ساری اچھی اچھی چیزیں لے گئی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن ساس نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، سب چیزیں میری ننند کو دے دی، اور پھر اس کے کان میں کچھ سرگوشی بھی کی۔ کسی کے سامنے اس طرح کان میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہو جو آپ سامنے والے کو نہیں بتانا چاہتے تو آپ الگ جا کر بھی بات کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا احساس بھی نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ ہمارے خاندان کی ایک رسم ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تمہیں ہر چیز نہیں بنوا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلی گئی اور میں افسوس کرتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میرا موڈ خراب تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں تھک گئی ہوں۔ یوں میری سہاگ رات بھی خراب ہو گئی، میرا موڈ بھی خراب ہو گیا اور میری چیزیں بھی چلی گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بنا لوں گی، لیکن پھر اس گھر میں کچھ ایسا ہونے لگا جو نہایت ہی عجیب تھا۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ کل دلہن کا جوڑا بدلنے کے بعد تم نے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ میں نے کہا کہ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے تھے، گرمی کا موسم ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کپڑے لے آؤ، مجھے وہ کپڑے چاہیے۔ میں سوچنے لگی، شاید وہ کچھ اور دیکھنا چاہتی ہیں، اسی میں وہ کپڑے اٹھا کر لے آئی۔ میری ساس نے وہ کپڑے لے کر ایک شاپر میں ڈال لیے، پھر کہنے لگی کہ کل ہم عائشہ کے گھر جائیں گے۔ میں نے کہا میرے اتارے ہوئے کپڑے آپ اسے کیوں دیں گی؟ تب وہ کہنے لگی کہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، بھابھی جو کپڑے رات کو پہن کر سوتی ہے وہ صبح اپنی ننند کو دے دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی تو شادی شدہ ہے، اس کے گھر والے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گی کہ کسی کے استعمال کیے ہوئے کپڑے کیوں پہن رہی ہے؟ میری ساس نے میرے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی تم میرے گھر کی بہو ہو اور میری بیٹی کی بھابھی ہو، بھابھی کے کپڑے ننند پہن سکتی ہے، وہ تو میری ہر چیز استعمال کرتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری ساس نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے سے لگایا، میرے بال بگاڑتے ہوئے مجھے بہت پیار کیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔ رسمیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں کے رسم و رواج حد سے زیادہ عجیب تھے۔ اگلے دن ساس نے مجھ سے میرے جوتے مانگ لیے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ کیسی رسم ہے؟ اس بار میری ساس نے کہا کہ تمہارے جوتے کسی غریب کو دینے ہیں، یہ تمہارا صدقہ ہو جائے گا۔ شادی میں اتنے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، تمہیں نظر لگ گئی ہوگی، اس لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن کمرے میں میرا شوہر بھی موجود تھا۔ اس نے کہا دے دو جوتے، میں نے اپنے لیے خریدے تھے اور اپنے گھر سے لائی تھی۔ خیر جوتے بھی چلے گئے، اچھے سوٹ بھی چلے گئے، گھر میں پہننے والا سوٹ بھی چلا گیا۔ جب سے میں آئی تھی ننند کو چیزیں ہی دی جا رہی تھی اور مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا، بس چچا نے منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ دیا تھا، حالانکہ مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورے 7 تولے کا ہے۔ میرا شوہر حد سے زیادہ محبت کرنے والا انسان تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ مبالغہ کر رہا ہے، وہ میری اتنی تعریف کرتا تھا جتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے سب اچھا لگ رہا تھا۔ میں جب آئینے کے پاس جاتی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں
اور دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد کی خوبصورتی اس کی زبان ہوتی ہے۔ جو مرد اچھی باتیں کرنا جانتا ہو وہ عورت کا دل جیت لیتا ہے۔ اگر کوئی مرد بہت خوبصورت ہو لیکن وہ اچھی باتیں کرنے کے فن سے محروم ہو تو اس کی خوبصورتی میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد مناسب شکل و صورت کا ہو اور باتیں کمال کی کرتا ہو تو وہ کسی بھی عورت کا دل جیت سکتا ہے۔ میرا شوہر بھی ایسا ہی تھا، شکل و صورت کا مناسب مگر باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ جب میری شادی شدہ نند ہمارے گھر آئی تو اس نے میرے ہی کپڑے اور وہی جوتے پہنے ہوئے تھے جن کے بارے میں میری ساس نے کہا تھا کہ وہ کسی غریب کو دے گی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میری ساس نے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کا شوہر زیادہ پیسے نہیں کماتا اور گھر کا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میری ساری چیزیں اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دے۔ میرے منہ میں زبان تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے جوتے اب کسی غریب کو دیں گی، پھر آپ نے اسے کیوں دے دیے؟ ساس کہنے لگی کہ اسے پسند آ گئے تھے اور جو چیز اسے پسند آ جائے وہ لے لیتی ہے، اور ویسے بھی جوتے کون سے نئے تھے، وہ تو پرانے ہی تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صدقہ ضروری ہوتا ہے، تو میری ساس نے کہا کہ تمہارے صدقے کے طور پر میں نے کچھ پیسے دے دیے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اگر پیسے دینے تھے تو مجھ سے لے لیتی۔ میرے جوتے تو میری نند کے پاس چلے گئے تھے، وہ میرے کپڑے پہن کر پھر رہی تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ آ گئی اور آج بھی اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے پیار سے ملی اور کہنے لگی کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میرے شوہر نے نئی گاڑی لے لی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی گاڑی کیسے لے لی؟ وہ تو زیادہ کماتا بھی نہیں۔ نند کہنے لگی کہ اسے بہت سارے پیسے مل گئے ہیں، وہ ایک امیر آدمی کے ساتھ کام کرتا ہے، اسی نے میرے شوہر کو پیسے دیے اور اس نے نئی گاڑی خریدی۔ جب اس نے مجھے گاڑی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ کسی باہر ملک کی گاڑی کی تصویر دکھا رہا ہے، لیکن جب اس نے اگلی تصویر دکھائی تو گاڑی کے سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا، یعنی وہ گاڑی واقعی اسی کی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ گاڑی لاکھوں کی تھی۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا داماد ہیرے جیسا ہے، میری بیٹی کو بہت خوش رکھتا ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا، دیکھو اس نے کتنی جلدی اتنی اچھی گاڑی لے لی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ دعائیں اپنے بیٹے کے لیے بھی کر لیں تاکہ کسی اور کی بیٹی کبھی محروم نہ رہے۔ میرا شوہر ویسے تو بہت اچھی نوکری کرتا تھا، گھر کا نظام بھی اچھے سے چلتا تھا، گھر کا کرایہ بھی دیتا تھا، مگر اس کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ اور ایک دن وہ کہنے لگا کہ شادی کے لیے اس نے کہیں سے قرضہ لیا تھا جو اسے اتارنا ہے، اور جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے وہاں کام کم ہونے کی وجہ سے مالک نے اس کی تنخواہ بھی کم کر دی ہے، یعنی اب میرا شوہر مجھے شاپنگ نہیں کروا سکتا تھا، وہ پہلے ہی قرض میں تھا۔ اگر میں کچھ کہتی تو وہ یہی کہتا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے ہنی مون پر جانے کی بات کی تو اس نے کہا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، جب قرضہ اتر جائے گا تو تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا، جبکہ مجھے اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ پہلے سال میں ہی ہمارے ہاں اولاد ہو جائے گی، پھر اولاد کے بعد کہاں ہنی مون ہوتا ہے، پھر کہیں جانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ انسان اولاد کی ذمہ داریوں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اسے اپنا آپ بھی پہلے جیسا اچھا نہیں لگتا، پھر کہیں جانا تو دور کی بات ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے سے کپڑے نکال کر دھونے کے لیے جا رہی تھی کہ میری ساس نے کہا بیٹی کپڑے میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں خود دھو لوں گی، 2-4 جوڑے ہی ہیں، بلکہ اگر آپ نے اپنے کپڑے بھی دینے ہیں تو مجھے دے دیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، تمہاری بھی تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میری شادی کو 2 مہینے گزر چکے ہیں، اب میں نئی نویلی دلہن نہیں رہی۔ ویسے بھی نئی نویلی دلہن سے 1 ہفتے تک کام نہیں کروایا جاتا، اس کے بعد تو اسے ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی نے بھی مجھے کہا تھا کہ میں گھر کے کاموں میں مدد کیا کروں، آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور آپ کا بیٹا مجھ پر ناراض ہوگا۔ وہ کہنے لگی وہ میرا بیٹا ہے، تم بھی تو میری بیٹی ہو، میں کپڑے دھو دیتی ہوں، تم ایک کام کرو، تم کھانا بنا لو، وہ بھی تو ایک کام ہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں کپڑے بھی دھو لوں گی اور کھانا بھی بنا دوں گی، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میری ساس میرے پیچھے ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ دھو لیں۔ میں نے اپنے کپڑے انہیں دے دیے۔ اب میری ساس کپڑے دھو رہی تھی اور اگر اسی وقت میرا شوہر آ جاتا تو وہ مجھے ہی باتیں سناتا۔ خیر وہ نہیں آیا اور ساس نے سارے کپڑے دھو دیے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ایک دن کپڑے دھوئے جاتے اور اگلے دن انہیں استری کر کے الماری میں رکھ دیا جاتا۔ کپڑے استری کرنا بھی میری ذمہ داری تھی اور مجھے یہ کام پسند بھی تھا۔ میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ میرا ایک سوٹ کم نکلا، مجھے لگا شاید وہ چھت پر رہ گیا ہوگا۔ میں چھت پر گئی اور اپنا سوٹ ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، ایسے نہیں تھا کہ کپڑے خشک ہونے میں 2 دن لگتے۔ مجھے سوٹ نہیں ملا تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا، میں تو سب کپڑے دھو کر ڈال دیے، دیکھ لو شاید کہیں اور رہ گیا ہو یا ہوا میں اڑ گیا ہو۔ مگر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ صرف میرا ہی سوٹ غائب ہوا تھا، جبکہ میری ساس کا کوئی بھی سوٹ غائب نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے بعد بھی کافی دیر تک اسے ڈھونڈتی رہی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا،
مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ تقریباً 2 دن بعد ہم لوگ میری ننند کے گھر گئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ میری ساس اسے آوازیں دے ہی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میں باتھ روم میں کپڑے بدل رہی تھی۔ پھر وہ ہم سے ملی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ہم نے وہاں کافی اچھا وقت گزارا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ دروازے کے پیچھے میرے کپڑے ہی پڑے ہوئے تھے، میرا وہی سوٹ جو گھر سے غائب ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اسے دھویا بھی نہیں گیا تھا۔ یہ بات مجھے اس طرح معلوم ہوئی کہ جب میں نے وہ سوٹ پہنا تھا تو میں نے آٹا گوندا تھا اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس پر آٹا لگ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے وہ سوٹ اتار دیا تھا اور اس پر ابھی بھی آٹا لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا سوٹ کہیں گم نہیں ہوا تھا، بلکہ ساس نے اسے ننند کو دے دیا تھا اور وہ اسے بغیر دھوئے استعمال کری تھی، جبکہ ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ کپڑے میں دھو دیتی ہوں، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ شاید تمہارا سوٹ ہوا میں اڑ گیا ہوگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ماں بیٹی دونوں کو مجھ پر شک تھا۔ اسی دوران دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میری ساس کی آواز ہے کہ کتنی دیر لگا دی ہے، چلو باہر رکشہ آ گیا، واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ جاتے وقت ننند کی ساس نے ہمیں دعوت دی اور کہا کہ کسی دن ہمارے گھر ضرور آئیے گا، ہم نے ایک بڑا فنکشن رکھا ہے۔ میں نے پوچھا کس خوشی میں؟ تو کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہم تو اچانک امیر ہو گئے ہیں، پہلے تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی، یہ سب میری بہو کے نصیب سے ہوا ہے۔ جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ بیٹی آپ کے گھر میں بہو آئی تو خوشحالی آ گئی، لیکن ہمارے یہاں تو نقصان ہو رہا ہے، میرے بیٹے کا کام بھی ٹھیک نہیں چل رہا، اس کی نوکری بھی ختم ہونے والی ہے۔ ننند کی ساس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ کام کرے، اتنا بڑا کاروبار ہے، یہ سب آپ کی بیٹی کے نصیب سے ہوا ہے۔ میری ساس نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں اپنے بیٹے سے ضرور بات کروں گی۔ واپسی پر میں سارے راستے خاموش رہی کیونکہ بہت سی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میری ساس میں چیزیں لے کر میری ننند کو دے رہی تھی، وہ بھی میری استعمال شدہ چیزیں، اس طرح کوئی نہیں کرتا۔ یہ بات بالکل معمول کی نہیں تھی، اگر وہ میری چیزیں دے بھی رہی تھی تو کم از کم دھو کر دینی چاہیے تھی، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا، وہ بھی میری استعمال شدہ چیزیں، حتیٰ کہ میرے پہنے ہوئے کپڑے بھی ننند کو دے رہی تھی۔ میں دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں انہیں ایک بھی چیز نہیں دوں گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، مجھے انکار کرنا پڑتا اور پھر بات میرے شوہر تک پہنچتی، اور اگر میں اسے سب کچھ بتاتی تو ممکن تھا کہ وہ یقین نہ کرتا۔ اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میری سہیلی مجھے ملنے کے لیے آئی، مگر جب اس نے میری ساس کو دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی صنم، تمہیں یاد ہے میں نے ایک دفعہ تمہیں ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا جو بہت بڑی جادوگرنی ہے، اور اس نے اپنے سسرال والوں کو اپنے اشاروں پر نچایا تھا۔ اس کی ماں بھی جادوگرنی تھی، اگر اس کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ جادو کے ذریعے اپنا کام کروا لیتی۔ میں نے کہا ہاں تم نے مجھے بتایا تھا، مگر تم اس ساس کو دیکھ کر ایسے کیوں کہہ رہی ہو جیسے تم اسے پہچانتی ہو؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم کمرے میں آ گئے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری ساس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ وہی عورت ہے، پہلے میری پھوپھی کی پڑوسن تھی، پھر وہاں سے گھر چھوڑ کر یہاں کرائے کے مکان میں آ گئے۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم واقعی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی سہیلی کو ساری باتیں بتا دی۔ اس نے کہا یہ عورت جادوگرنی ہے، کیونکہ جادو میں اسی طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، تو اپنی کوئی بھی چیز اپنی ساس کو مت دینا اور انکار کر دینا۔ اس وقت میں شوہر کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، وہ نئی نوکری تلاش کر رہا تھا، اور میری ساس اس کے ذہن میں یہ بات ڈال رہی تھی کہ عورت کے نصیب سے گھر بنتے اور بگڑتے ہیں، حالانکہ درست نہیں کہ ہر چیز کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا جائے۔ وہ میرے شوہر کو اپنی بیٹی کی مثال دیتی اور کہتی دیکھو تمہاری بہن کے نصیب سے اس کے گھر میں برکت آ گئی، اور ایک تمہاری بیوی ہے، جب سے آئی ہے تمہارا کام خراب ہو گیا۔ یہ سب سن کر میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے اپنی ساس سے خوف آنے لگا تھا۔ اگر وہ اپنے ہی خاندان کو اس طرح متاثر کر سکتی ہے تو میرے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ میں نے اس بارے میں پہلے کبھی سن رکھا تھا مگر کبھی یقین نہیں کیا۔ پھر میں ایک اللہ والے شخص کے پاس گئی، اس نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ خطرناک عمل ہے اور کسی کے ذریعے تمہارے نصیب کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سن کر میں اور زیادہ الجھ گئی، مگر میں نے ہمت کر کے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ اسے اس اللہ والے شخص سے بھی ملوایا، اپنی سہیلی سے بھی ملوایا اور اس کی پھوپھی سے بھی۔ میرا شوہر اسے پہچانتا تو تھا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جادو کے ذریعے کام کرواتی ہے۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھ سے میرا شادی کا جوڑا مانگا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرا شوہر کہنے لگا اگر تمہارا شادی کا جوڑا خود ہی غائب ہو گیا تو میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا۔ اگلے دن میرا شادی کا جوڑا واقعی غائب ہو گیا۔ اس پر میرے شوہر کو یقین آ گیا، اس نے فوراً الگ گھر لے لیا اور مجھے وہاں لے گیا۔ میری ساس بہت روئی مگر میرے شوہر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب میں اور میری تمام چیزیں اس سے دور ہو چکی تھی۔
اس کے بعد میں شوہر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اس کی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ سوتیلی ماں ہے۔ اس کے والد نے 2 شادیاں کی تھی۔ اس کے اصل ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس عورت نے اسے پالا تھا۔ شروع میں وہ اس سے اچھا سلوک کرتی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی بیٹی غربت میں ہے اور سوتن کا بیٹا خوشحال ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور وہ جادو کے ذریعے اپنی بیٹی کو خوشحال اور میرے شوہر کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ بچپن میں بھی وہ اس پر ظلم کرتی تھی، مگر بعد میں حالات بدلنے پر اس کا رویہ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ اب ہم الگ رہ رہے تھے اور ہمارے حالات بہتر ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی آمدنی بھی اچھی ہو گئی تو ہم سکون کی زندگی گزارے تھے۔ اب میں اور میرا شوہر ہر مشکل سے نکل کر ایک بہتر زندگی کی طرف آ چکے تھے۔ یہی زندگی کا سچ ہے کہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔